روایت ہے ابن عساکر سے کہ صدقہ بن یزید نے ملک طرابلس میں 3 قبریں بلند زمین پر دیکھی۔ پہلی قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرا ذرا کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس کے قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے کہا 3 بھائی تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ملازم تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم سے اس بات پر اقرار لیتا ہوں جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرا ذرا کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر بعد مرنے کے دونوں نے 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا قصد کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی، خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا مکان چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی تھی۔ یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام دنیا کو چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنا ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے انتقال کیا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا مکان کی طرف آیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا میں اچھا ہوں، توبہ سے میرے رب سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا حال کیا ہوگا؟ کہا جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا اے باپ کچھ وصیت کی تھی۔ باپ نے جواب دیا کہ میرے پاس نہ مال ہے کہ وصیت کروں، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے ساتھ اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو حق میں ملا دے گی
اور ہمارا چہرہ اور تمام عذاب ریزہ ریزہ کر دے گا، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کر جوان لڑکے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک آواز آئی اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا تو بھی جلدی ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر، اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا، اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا، اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا میری زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے، کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا، اور قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال